السلام علیکم دوستو، میں آپ کی خدمت میں حاضر محمد ستار باقر، اور آج کا جو ویڈیو کا موضوع ہے برج حوت والوں کے لیے فروری 2020 کیسا گزرے گا۔ تو دوستو، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تمام ان خواتین و حضرات سے گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک بھی میرے یوٹیوب چینل ایسٹرولوجی ود ایم ایس باقر کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں۔ یکم تا 8 فروری مالی لحاظ سے یہ مہینہ آپ کا اونچ نیچ کا شکار رہے گا۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے یا کسی سے قرض لینا چاہتے ہیں تو ملنا مشکل ہے۔ اگر آپ انعامی اسکیموں میں حصہ لیتے ہیں تو پھر آپ کو نقصان ہوگا، اور کسی قسم کا بھی رسکی کام میں آپ حصہ نہ لیں۔ ملازمت پیشہ افراد سخت ترین دور سے گزریں گے۔ اس ہفتے مشتری نیس درجات عبور سے گزرے گا۔ ان دنوں میں آپ افسران بالا یا والدین کے غضب و غصے کو بھی برداشت کرنا ہوگا۔ بزرگوں سے خصوصی دعا کروائیں۔ اعلیٰ عہدیداران پر فائز افسران بالا سے بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ملازمت پیشہ افراد یا گھر کے سربراہ کوشش کریں کہ کوئی اہم ذمہ داری اس دوران میں اپنے سر نہ لیں، ورنہ آپ کی سابقہ محنت رائے گاں ہو جائے گی۔ 9 تا 16 فروری کامیابی ملنے کی امید بہت کم ہے۔ اس عرصے میں آپ کو بہت سی امیدیں و خواہشات پوری ہوں گی، لیکن بہتر فیصلہ لینے کی صلاحیت بھی آپ کی بڑھے گی، اور اچھی نصیحت کرنے والے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوگی، جس کی وجہ سے مشاورت سے لیا گیا فیصلہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس ہفتے کے اختتام سے کچھ بہتر ہونے والا نہیں ہے۔ محتاط رویہ اختیار کریں، کیونکہ سیارہ تارت جس کا تعلق علم، عقل، قلم، عدالت، فیصلہ، عزیز و اقارب سے تعلقات کا ہے، آپ کے برج میں حالت رجت میں جا رہا ہے۔ اس کی یہ نیس حالت 10 مارچ تک رہے گی۔ اس دوران کوئی بھی نیا معاہدہ کرنا یا کوئی دفتری کارروائی جس میں بحث و تکرار ہو، بہتر ہے کہ آپ اس میں گریز کریں۔ کسی بھی مخالف سے آپ کو کسی قسم کا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ جسمانی مرض مزید بگڑ سکتے ہیں۔ موسم کے مطابق اگر غذا اور لباس کا خیال رکھیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ دل اور دماغ پر بوجھ کی کیفیت بھی رہے گی۔ اس دوران یہ سیارہ اپنی طاقت کھو دے گا، جس کی وجہ سے آپ کی صحت میں سستی اور کائلی رہے گی۔ 17 تا 25 فروری اس ہفتے اہم نظر زہرہ مقابلہ مشتری قائم ہو رہی ہے۔ اس نظر کے تحت بگڑے ہوئے حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا بھی آپ کے ہو سکتا ہے۔ آمدن کے مقابلے میں اخراجات کی زیادتی ہوگی، لیکن آپ بہتر حکمت عملی سے ان مشکل حالات کو کنٹرول کر سکیں گے۔ وہ لوگ جو بیرون ملک جانے کی خواہش کر رہے ہیں ان کو مثبت جواب ملنے کی توقع ہے۔ گھریلو ماحول خوشگوار رہے گا۔ رشتہ داروں اور شریک حیات کے ساتھ بھی تعلقات کافی اچھے رہیں گے۔ ان ایام میں ایک دوست جس سے آپ کو بہت سی امیدیں تھیں، ہو سکتا ہے آپ کو دھوکہ نہ دے دے۔ اس سے بہت زیادہ آپ کو احتیاط برتنا ہوگی، اور اس دوران میں کسی پر بھی اعتبار نہ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ آپ کے لیے کسی بھی قسم کا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی عادتوں کے باعث خود اپنے لیے مسائل کھڑے کر لیتے ہیں۔ زیادہ بولنا بھی اچھی عادت نہیں ہے۔ عدالتی امور سے دور رہیں، ورنہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ 26 تا 29 فروری ان ایام میں نئی جائیداد کی خرید و فروخت نقصان دے سکتی ہے۔ کچھ لوگ آپ سے ملنے کی خواہش مند ہیں جس کو آپ مسلسل غیر اہم سمجھتے ہیں، ان سے آپ کا تعلقات بڑھانا آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ پرانے دوستوں سے مل کر خوشی ہوگی۔ عمر رسیدہ لوگوں سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جو شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور ہم سفر کی تلاش میں ہیں تو انہیں اس عرصے میں اچھا جیون ساتھی مل جائے گا۔ وہ لوگ جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بہتر وقت ثابت ہوگا۔ البتہ وہ لوگ جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کی اپنی محبوب یا محبوبہ کے ساتھ کشیدگی کی وجہ سے اور اس کے گھر والوں کی وجہ سے مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ مذہبی اور فلاحی کاموں میں حصہ بڑھ چڑھ کر لیں گے۔ زمین و جائیداد کی خرید و فروخت یا کوئی نئی گاڑی وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں تو بہترین وقت ہے، لیکن اسی دوران کسی عزیز قریبی رشتہ دار کی طرف سے آپ صدمے سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں، یا بھیانک قسم کے خواب نظر آنے والے خراب حالات کی طرف اشارہ دیتے ہیں۔ کاروبار میں حالات اچھے نہ رہیں گے۔ تو دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔